اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال۔ جی میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں بچوں بچیوں، میری طرف سے رمضان کی مبارک ہو۔ سارے اہل ایمان سارے مسلمانوں کو رمضان کی مبارک ہو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس روزے اور تراویح کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ کئی سالوں سے یہ معمول چل رہا ہے کہ رمضان میں قرآن کا کچھ خلاصہ وہ بیان کر دیا جائے۔ 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے، رات ہم نے 1.5 پارہ سنا، تو سارے کا تو خلاصہ مشکل ہوتا ہے، تو کچھ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا وہ میں عرض کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کس نے اتاری ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے، کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو پہلا سوال اٹھتا ہے یہ کس کی کتاب ہے، کس نے لکھی ہے، کون مصنف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ پیغام ہے، یہ کتاب ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہوئی، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، انزال ایک ہی دفعہ اتارنا۔ رب العالمین، جو ساری کائنات کا مالک ہے اور لارڈ ہے اور بادشاہ ہے اور پالنے والا ہے۔ لفظ رب میں اللہ نے ایک خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ تو جیسے تمہاری ماں تم سے پیار کرتی ہے اور تمہارے لیے ہر وقت آسائش پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، ہر وقت راحت پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ کتاب اس رب العالمین کی طرف سے ہے جو تمہارا پالنے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے کبھی تکلیف نہیں چاہے گا، کبھی مشقت نہیں چاہے گا۔ میرے اس قانون پہ عمل کرنا تمہارے لیے سراسر فائدہ ہے، اور اس کو چھوڑ دینا تمہارے لیے سراسر نقصان ہے۔ لفظ رب میں یہ ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے خاموش پیغام ہمیں دیا ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ کہ رب العالمین۔ رب العالمین تو آسمانوں پر ہے، تو نیچے کون لایا؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین۔ اس کے لیے ایک مقدس فرشتہ آیا جو امانت دار ہے، کہ وہ جس طرح اللہ کی طرف سے وہ پیغام ملا اسی طرح اس کو لے کر نیچے آیا۔ امین کے لفظ نے حضرت جبریل کی ضمانت دی، اللہ کی طرف سے ضمانت۔ اور روح جو ہر آلائش سے پاک ہے، اور اللہ کا امر ہے قل الروح من امر ربی۔ تیسری بات کس پر اترا ہے، کس کو یہ دیا گیا ہے کلام؟ کا علی قلبک، اے میرے محبوب یہ آپ کے رب کا کلام ہے، جبریل اس کو لایا ہے اور آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے۔ پہلی 3 کتابیں لکھی ہوئی اتار دی گئیں بیک وقت۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں جو آئیں ابراہیم علیہ السلام پر یا دوسرے انبیاء پر، ادریس علیہ السلام پر، وہ بھی لکھی ہوئی۔ یہ لکھا ہوا نہیں آیا، یہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی زبان سے نکلا، اور جبریل نے اس کو لیا اور اللہ کے نبی کے دل پر اتار دیا۔ اچھا،
کس لیے آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، یہ اس لیے آیا ہے کہ میرے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دیں کہ اچھائی کا انجام کیا ہے اور برائی کا انجام کیا ہے، اور اس کا نتیجہ ایک دن ظاہر ہونے والا ہے جو آخر بعد میں آئے گا، تو اس کے لیے تیاری کرو۔ منذرین صرف ڈرانے والے کو نہیں کہتے، جو پیار محبت سے کسی کو برائی کا انجام سمجھا رہا ہو، جیسے باپ کہتا ہے بیٹا یہ تو جوا نہ کھیلا کر، تو شراب نہ پیا کر، یہ تیرا نقصان ہو جائے گا، تیرا دین بھی جائے گا، تیری دنیا بھی جائے گی، اس کے سمجھانے میں ایک محبت ہوتی ہے، شدت اور سختی نہیں ہوتی۔ کس زبان میں آیا ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ خوبصورت صاف ستھری عربی زبان میں آیا ہے۔ کائنات کی یہ وہ زبان ہے جسے اللہ نے اپنے لیے چنا۔ اللہ کا کلام عربی، میرے رسول عربی، میرے رسول کی زبان عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی۔ اللہ نے اس کو پسند کیا۔ یہ عجیب و غریب کلام ہے اور عجیب و غریب یہ لینگویج ہے۔ کسی زبان کے الفاظ کا وہ حرف کا معنی نہیں ہوتا۔ عربی زبان وہ ہے جس کے ہر حرف کا معنی ہے، الف سے لے کر یا تک ہر حرف کا معنی ہے۔ یہ عربی زبان میں آیا ہے۔ اس میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری زبان میں بھیجا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور دوسرا ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ تم کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہو تو کوشش کرو عربی سیکھو تاکہ اللہ کے قرآن کو تم، پیغام کو تم سمجھ سکو۔ یہ مختصر سا تعارف ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کون لایا؟ جبریل۔ کن کے پاس لایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے لایا؟ کہ ہمیں زندگی کا انجام سمجھایا جا سکے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ماں کے پیٹ سے بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ماں انڈے سے نکلنے والا ہو یا ماں کے پیٹ سے نکلنے والا جانور اور کیڑے مکوڑے، یہ چونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور انڈا کتنا چھوٹا ہوگا، تو اس سے نکل کر وہ اندھیرے میں ہوتی ہے، اور اس سے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میرے بندو اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو ہمیں باہر سے علم لینا ہوتا ہے، اور باقی کسی مخلوق کا امتحان نہیں۔ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اللہ فہدیناہ النجدین، یہ دو راستے ہیں، یہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں غلط راستہ بتاتا ہے، وہ ہمیں یجادلوکم وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ یہ شیطان کی بھی وحی چلتی ہے جو اس لیے ہوتی ہے کہ لِتَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ تم جہنم میں جا کے گر جاؤ، چلے جاؤ۔ تو اس لیے اس قرآن کا سیکھنا، چلو ہم عربی تو نہیں سیکھ سکتے ہیں، عمر کا ایک ایسا حصہ، لیکن اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مکتب فکر کے علماء نے ترجمہ کیا ہوا ہے، تو وہ ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ پھر اس قرآن کا مقصود کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کی پہلے اللہ نے ضمانت دی کہ یہ ہر